اور وہ پابندی آج تک برقرار ہے۔ الطاف حسین کی کوئی آواز آپ میڈیا پہ نہیں سن سکتے، کوئی ان کی خبر نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے نتیجے میں عوام بین الاقوامی میڈیا یا دشمن میڈیا کی جانب دیکھتے ہیں، جس میں انڈین میڈیا ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے موجودہ حکومت ہو، چاہے سابقہ حکومت ہو، چاہے آنے والی حکومتیں ہوں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کو آزاد نہیں ہونے دیں گے اس دور میں تو آپ کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ چند دن کے مہمان ہوں گے اور پھر آپ چلتا ہونا پڑے گا۔ انڈین میڈیا نے اس دفعہ تحریک لبیک کی جو اس وقت مکمل کوریج کی ہے لاہور میں جو کچھ ہوا ہے، اور ہمارے میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا، بالکل خبر ہی نہیں دی، اور اگر خبر دے بھی رہے ہیں تو ایک مذہبی جماعت کہہ کے خبر دے رہے ہیں اور بہت ہی نیگیٹو خبر دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ پاکستان میں سینسر بورڈ جو کام کرتا ہے وہ حکومتوں کے مطابق کرتا ہے، جو حکومت ہوگی اس کے مطابق کام کرے گا سینسر بورڈ یا پیمرا، جس کی حکومت اس کا سینسر بورڈ، اس کا پیمرا۔ کوئی قانون، کوئی اصول و ضوابط تو ہے نہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک لبیک کا جب مظاہرہ ہو رہا تھا لاہور میں، جو کہ بہت خراب رہا، لیکن وہ اس کی کوریج مکمل طور پہ پابندی رہی مین اسٹریم میڈیا پہ دکھانے پہ۔ اسی طرح پاکستان کے جو بڑے رہنما ہیں، الطاف حسین یا عمران خان، ان کے بیانات پر، ان کی شکلیں دکھانے پر مکمل پابندی ہے مین اسٹریم میڈیا پہ۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے، جو اس کو مخالفت میں جو بول رہا ہے، چاہے وہ سیاسی رہنماؤں سے ہو، چاہے وہ میڈیا کے لوگوں سے ہو، چاہے وہ اینکر ہوں، چاہے صحافی ہوں، ان کا میڈیا پہ چہرہ بند کر دینے سے، ان کی آواز بند کر دینے سے جو حکومت ہے وہ بالکل بچی رہے گی، اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہوگی، یا حکومت کی تمام باتیں کو سچیز مانا جائے گا۔ اسی کے نتیجے میں حکومتیں جاتی رہی ہیں۔ نواز شریف کے دور میں جب مشرف کا دور تھا تب نواز شریف پہ پابندی لگائی گئی تھی، اور نواز شریف کی تقاریر پہ پابندی لگی ہوئی تھی۔ نواز شریف کے دور میں مشرف کے اوپر پابندی لگائی گئی، اور مشرف کی تقاریر دکھانے پہ، مشرف کی حمایت میں بات کرنے پہ، یا وہ میڈیا کے نمائندے، وہ صحافی جو مشرف کے حق میں بات کر رہے تھے، ان پہ پابندی لگا دی گئی، ان کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا، ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا میڈیا کے اندر یا ٹی وی چینلز سے۔ اس کے بعد خان صاحب کا دور آتا ہے۔ خان صاحب کے دور میں PDM قیادت پہ مکمل پابندی لگائی گئی۔ خان صاحب کے دور میں، عمران خان کے دور میں، پاکستان PDM کی پوری قیادت یا وہ لوگ جو خان صاحب پہ تنقید کرتے تھے، میڈیا کے لوگ، ان کے اوپر ٹی وی پہ بلیک لسٹ کیا گیا، ان کو روکا گیا، ان کو نکالا گیا باہر، ان کے ٹی وی چینلز پہ اشتہارات پہ پابندی لگائی گئی، مختلف حوالوں سے ان پر دباؤ ڈالا گیا، جس میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں۔ اسی طرح PDM کی جب حکومت آئی تو PDM نے وہ میڈیا کے نمائندے جو خان صاحب کی حمایت کرتے تھے یا PDM پہ تنقید کرتے تھے، ارشد شریف ہو گئے مرحوم، اس کے علاوہ محسن لقمان ہیں، یا دیگر کچھ اور نام آتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگا دی اور ان کو چینل سے بلیک آؤٹ کر دیا گیا، کیونکہ یہ PDM پہ تنقید کرتے تھے۔ عمران خان کے دور میں طلعت حسین اور دیگر بہت سارے ایسے نام آتے ہیں جن کے اوپر پابندی لگا دی گئی میڈیا میں، اور ان کو نہیں آنے دیا گیا۔ اسی طرح حکومتوں کی طرف سے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت 2015 میں الطاف حسین نے جو تقریر کی، نواز شریف کے دور میں جو تقریر کی، اس تقریر کے بعد 2015 میں الطاف حسین پہ پابندی لگائی گئی، اور وہ پابندی آج تک برقرار ہے۔ الطاف حسین کی کوئی آواز آپ میڈیا پہ نہیں سن سکتے، کوئی ان کی خبر نہیں دیکھ سکتے اخبارات میں۔ ان کے اوپر اتنی بڑی پابندی ہے کہ اتنی بڑی قوم کا لیڈر ہے لیکن اس کی بات نہیں سنی جاتی۔ اسی طرح عمران خان ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اور وہ لیڈر جس نے اس ملک میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، وہ جس طرح بھی کیے تھے 2018 میں، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کس کے ذریعے وہ یہاں تک پہنچے، لیکن بہرحال وہ ایک لیڈر ہے، ان کی آواز میں مکمل پابندی ہے۔ یہ پابندی لگانے کا جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ الطاف حسین کے حوالے سے ہو، چاہے عمران خان کی جانب سے ہو، چاہے نواز شریف کی طرف سے ہو، یہ پابندی لگانا کیا مسئلے کا حل ہے؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے۔ میڈیا پہ مکمل بلیک آؤٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیر ملکی میڈیا ہے وہ ان کو کوریج دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بات عوام تک پہنچتی ہے۔ ہمارے لوگ، وہ لوگ، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انڈین میڈیا نے اس دفعہ تحریک لبیک کی جو اس وقت مکمل کوریج کی ہے لاہور میں جو کچھ ہوا ہے، اور ہمارے میڈیا نے اس کو بلیک آؤٹ کیا، بالکل خبر ہی نہیں دی، اور اگر خبر دے بھی رہے ہیں تو ایک مذہبی جماعت کہہ کے خبر دے رہے ہیں اور بہت ہی نیگیٹو خبر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، TLP کی جانب سے جو کچھ ہوا ہے وہ نیگیٹو ہی ہوا ہے۔ TLP نے جب مظاہرے کیے ہیں، ان مظاہروں میں تشدد غالب رہا ہے، چاہے وہ فیض آباد دھرنا ہو، چاہے کچھ اور چیزوں کو آپ دیکھ لیں، پہلے کے دھرنے دیکھ لیں،
خالد رضوی صاحب کے دھرنے دیکھ لیں، اس میں پرتشدد مظاہرے رہے ہیں. ان لوگوں کو بلیک آؤٹ کر دیں گے تو جو حقائق ہیں وہ حقائق عوام تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے نتیجے میں عوام بین الاقوامی میڈیا یا دشمن میڈیا کی جانب دیکھتے ہیں، جسے انڈین میڈیا ہے، اور اس کے بعد وہ رائے قائم کرتے ہیں جو رائے وہ میڈیا بنانا چاہتا ہے، اور آپ کی رائے وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر ان پاپولر لیڈرز کو بلیک آؤٹ کر دیا تو ان کی آواز بند ہو گئی، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی آواز اور زیادہ زور سے قوت کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، الطاف حسین سے 10,000 اختلافات ہو سکتے ہیں. الطاف حسین نے جو کچھ فوج کے بارے میں کہا، جو اس ملک کے بارے میں کہا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک لیڈر ہے، اس کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اسی طرح عمران خان 2022 سے جیل میں، اور ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس 9 مئی واقعے کے بعد بالکل ان کو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ ختم ہو گئی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اور فالوئنگ میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو اس طبقے میں ڈال دیا جس طبقے میں، یا اس جگہ پہنچا دیا کہ وہ مظلوم ٹھہرائے، اور مظلوم اس لیے ٹھہرائے کہ ان کی آواز بند کر دی. اسی طرح نواز شریف کے دور میں عمران خان صاحب نے یہی کیا تھا، اور ان کی پوری قیادت پہ پابندی لگا دی گئی تھی. ان کی میڈیا کوریج نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے حق میں بولنے والے، ان سے سوال کرنے والے، ان کے بارے میں وہ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. یہ سب ایک سائیکی ہے، یہ ایک ایسی سائیکی ہے جو کہ حکومت میں آنے کے بعد ہر کسی کو یہ راسم لگ جاتے ہیں. اسی پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ دیگر ممالک میں بھی اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسی ہے. اور جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ ڈکٹیٹر جو ہیں وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کا مخالف جو ہے وہ عوام سے گھل مل جائے، یا عوام تک اس کی بات پہنچ جائے، یا اس کا مخالف جو ہے وہ تنقید کرے. یہ ڈکٹیٹر کی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اور ہماری المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی ڈکٹیٹر سے کم نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایسی جگہوں سے پرورش پاتے ہیں جو ڈکٹیٹر ہی لے کر آتے ہیں، وہی ان کی نرسری ہوتی ہے، وہی لوگ تیار کرتے ہیں. تو ان کی ذہنی حالت بھی وہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے مخالف بولنے والے ہر شخص کو بند کر دینا چاہتے ہیں، ہر زبان کو روک دینا چاہتے ہیں، زبان کو کاٹ دینا چاہتے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس طرح وہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں اور مزید پینک پھیلتا ہے. اس کے نتیجے میں مزید وہ جن لوگوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، ان کی ورتھ بڑھ جاتی ہے، ان کی بات زیادہ تیزی سے پہنچتی ہے. اور چونکہ یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ مین اسٹریم میڈیا سے تو آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں، آپ اخبارات پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ اخبارات خبر نہیں لگائیں گے، کیونکہ اگر اخبارات خبر لگاتے ہیں ہم اشتہارات روک دیتے ہیں. اگر ٹی وی چینلز ایک لائن بھی چلا دیں تو آپ ان کے اشتہارات بند کر دیتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اب تو باہر بیٹھے ہوئے دیگر ممالک کی میڈیا کے ذریعے وہ جو بات مینپولیٹ ہو کے پہنچتی ہے، کسی اور انداز میں پہنچتی ہے لوگوں تک، تو وہ کچھ اور معنی لے جاتی ہے اور آپ کے مخالف جاتی ہے، ملک کے مخالف جاتی ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بلوچ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ بلوچوں کی بہت سے ایسے لیڈر ہیں جن کے اوپر پابندی ہے، اور کافی عرصے سے پابندی ہے. اس پابندی کے نتیجے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ پابندی کے نتیجے میں لوگوں کی رائے قائم ہوتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ پابندی لگا دیتے ہیں اور ان سے سوال کرنے کا موقع نہیں دیتے میڈیا کے نمائندوں کو، صحافیوں کو آزادی کے ساتھ. تو اس کے نتیجے میں ان کا تاثر ہے عام لوگوں میں وہ مظلومیت کا پھیلتا ہے، اور ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تم جو اتنے عرصے سے بلوچستان میں ظلم کر رہے ہو اپنے وڈیرے کے ذریعے یا سردار بن کے، اس کے نتیجے میں وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اسی طرح دیگر حوالوں سے بھی آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ جب آپ ان کو موقع نہیں دیتے میڈیا کے نمائندوں کو صحیح طرح ان سے کنیکشن کا یا ان سے بات کرنے کا یا ان سے سوال کرنے کا، تو اس کے نتیجے میں رائے غلط قائم ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا سابقہ حکومت بھی اگر رہی ہے، اور ڈکٹیٹر یعنی کہ فوجی ہمارے جو موجود ہیں یا ہمارے جو ذمہ داران ہیں اگر وہ بھی ہوں، تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب آپ زبان بندی کرتے ہیں تو زبان بندی ہوتی نہیں ہے بلکہ آپ کے خلاف چلی جاتی ہے. آج افغانستان جس طرح پاکستان پہ حملہ آور ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان میں جو کچھ اس وقت افغانستان کر رہا ہے، طالبان قیادت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ پاکستان میں میڈیا کے نمائندوں کو جہاں افغان بستیاں ہیں وہاں بھیجنا جانا چاہیے تھا، اور وہ جا کے ان سے بات چیت کرتے، ان کی رائے لیتے، اور افغان بستیوں میں جا کے افغانستان کے جو رہائشی ہیں، جو مکین ہیں، جو یہاں مقیم ہیں، جو 30 سال سے پاکستان کے اندر موجود ہیں، جن کی پاکستان میزبانی کر رہا ہے، ان سے بات کرتے اور ان کی زبان سے کہلواتے کہ افغانستان جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کی بات بڑھتی، لیکن آپ نے بلیک آؤٹ کر دیا ان لوگوں کا، بات نہیں کرنے دی ان کو. اس کے نتیجے میں
جو افغان میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ادھر پہنچ رہا ہے، افغان میڈیا جو کچھ بتا رہا ہے وہ افغان کے مقیم جو مقیم ہے یہاں پہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا میڈیا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ٹی ایل پی نے جو کچھ لاہور میں کیا ہے، اس لاہور میں کرنے کو سوشل میڈیا کے ذریعے ٹھیک ٹھاک غلط خبریں پھیلائی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا 400-500 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، پینک پھیل گیا پورا، شہر کراچی بند ہو گیا، لاہور بند ہو گیا، پورا پاکستان بند ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سوشل میڈیا جو ہینڈل کر رہے تھے، چاہے وہ ٹی ایل پی کے لوگ ہوں، چاہے دوسری جانب اس سے فائدہ اٹھانے والے کچھ اور لوگ ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہے تھے چیزوں کو، تو ان کو موقع اس لیے ملا کہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ اور ان نیوٹرل صحافیوں کو موقع ہی نہیں دیا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اس کو صحیح طرح لانے کے لیے، صحیح خبر پہنچانے کے لیے، جس کے نتیجے میں ایک غلط خبریں لوگوں تک پہنچی اور آپ کے خلاف منفی تاثر کیا اور آپ کے خلاف رپورٹس بنی۔ تو لہذا ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے موجودہ حکومت ہو، چاہے سابقہ حکومت ہو، چاہے آنے والی حکومتیں ہوں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کو آزاد نہیں ہونے دیں گے اس دور میں، جس دور میں میڈیا کا دور ہے، یہ پوری دنیا میں میڈیا کا دور ہے، تو آپ کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی، آپ چند دن کے مہمان ہوں گے اور پھر آپ کو چلتا ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ عام آدمی سے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں اور پھر عام آدمی کی رائے سازی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس رائے سازی کے ذریعے وجہ سے آپ کا نمبر آ جاتا ہے، پھر آپ کو جانا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میڈیا کو آزاد کریں، میڈیا کے لوگوں کو آزاد کریں، میڈیا کو صحیح طرح بات کرنے دیں، اور وہ صحافی جو واقعتاً نیوٹرل ہے، نیوٹرل سے مراد میری والے نیوٹرل نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے کہی تھی، میری نیوٹرل سے مراد یہی ہے کہ وہ صحافی جو واقعتاً صحافی ہیں، اب تو نہیں کوئی بھی نظریات رکھتے ہوں، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو وہ جرنلزم کی بات کرتے ہیں اور وہ بات اس ملک و قوم کی کرتے ہیں، اسلام کی کرتے ہیں، اور وہ حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس ملک و قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے خبر جاری کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، میڈیا کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے آپ تک بات پہنچانی ہوتی ہے جس میں آپ کے ملک کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، جس میں آپ کی ریاست کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، اسلام کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی ہم یقینی طور پہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اگر ہمیں وہ بھی پابندی لگا دی جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں انڈین میڈیا چھا جائے گا اور چھا رہا ہے، اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے اس کے نتیجے میں تو اس وقت یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بہت بری کنڈیشن میں، اور ٹی ایل پی کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کر دیا ہے اور کئی سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے ہیں وہاں پہ، اور ٹی ایل پی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ٹی ایل پی نے کچھ لوگ مارے ہی نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جانب سے جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں، پرتشدد کارروائیاں کی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں وہاں پر بہت سارے لوگوں کی زخمی بھی ہوئے ہیں، پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے ہیں، عام لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، کئی درجنوں گاڑیاں جل گئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، تو لہٰذا دونوں طرف کا ورژن آنا بہت ضروری ہے۔ سو خیال رکھیں، الطاف حسین، عمران خان، ان کو موقع دیں کہ ان کی آواز میڈیا پہ آئے، ان کا یہ حق ہے، یہ پاکستانی ہے، ان کو بولنے کا حق ہے، موجود ہے، ان کو زبان دیں، یہ اپنی بات کریں، اور آپ دونوں پر یقین رکھیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور آپ بھی بات کریں، بات کرنے کا راستہ کھولیں تاکہ ملک میں ایک اچھے انداز میں سیاسی کلچر پروان چل سکے۔ ایم ایچ ایل اسپیکس کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔